بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 106 نمبر قسط میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مصر کی حالت۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جنگ صفین کے وقت مصر کے عامل احمد بن ابی بکر تھے، اور وہ اس لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت اور امیر معاویہ کی مخالفت میں کوئی خدمت انجام نہ دے رہے تھے، کیونکہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان کے ہوا خواہوں کے ساتھ مار کا آرائی اور اندرونی جھگڑوں میں گرفتار تھے۔ ہوا خواہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ بن خطیج کو اپنا سردار بنا کر باقاعدہ مقابلہ اور مار کا آرائی شروع کر دی تھی، اور ان کو کئی مارکوں میں کامیابی بھی حاصل ہو گئی تھی۔ جنگ صفین سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اول مالک اشتر نخعی کو جزیرہ کی حکومت پر مامور کر کے بھیجا، لیکن چند روز کے بعد مالک کو مصر کی گورنری پر نامزد کر کے سخت ملال ہوا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے اس خبر کو سنا تو وہ بھی بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ وہ مالک اشتر کو صاحب تدبیر شخص سمجھتے اور جانتے تھے کہ مالک اشتر کی مصر پر قابض ہونے کے بعد مصر کا معاملہ بہت تکلیف دہ اور خطرناک صورت اختیار کر لے گا۔ مگر اتفاق کی بات ہے کہ مالک اشتر کا مصر میں پہنچتے سے پہلے ہی راستہ میں انتقال ہو گیا، اور محمد بن ابی بکر مصر پر بدستور قابض رہے۔ تو دوستو، مالک اشتر کے مرنے کی خبر سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محمد بن ابی بکر کو خط لکھا کہ ہم نے مالک اشتر کو مصر کی حکومت پر اس لیے نامزد نہیں کیا تھا کہ ہم تم سے ناراض تھے، بلکہ اس کا تقرر محض اس لیے عمل میں آیا تھا کہ وہ بعض سیاسی امور کو قابلیت سے انجام دے سکتے ہیں جس کی حکومت مصر کے لیے ضرورت تھی۔ اب جب کہ اس کا راستے ہی میں انتقال ہو گیا تھا تو ہم تم ہی کو مصر کی حکومت کے لیے بہتر شخص سمجھتے ہیں۔ تم کو چاہیے کہ دشمنوں کے مقابلہ میں جرأت اور استقلال کا کام لو۔ اس خط کے جواب میں محمد بن ابی بکر نے لکھا کہ میں آپ کا تابع فرما ہوں اور آپ کے دشمنوں سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ یہ واقعات حکمین کے فیصلہ سنانے سے پہلے وقوع پذیر ہو چکے تھے۔ جب مقام ازرج میں حکمین کا فیصلہ کا اعلان ہو گیا تو اہل شام نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کی قوت اور شوکت میں بھی پہلے سے اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے معاویہ بن خطج سے خط و خطابت کر کے اس جماعت کی ہمت افزائی کی جو محمد بن ابی بکر سے برسر خواہش تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ سے آنند اور امداد طلب کی۔ یہی امیر معاویہ کا منشا تھا، چنانچہ انہوں نے عمرو بن عاص کو 6000 کی جمعیت کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا، اور ایک خط بھی محمد بن ابی بکر کے نام لکھا کہ عمرو بن عاص نے مصر کے قریب پہنچ کر امیر معاویہ کا خط اپنے خط کے محمد بن ابی بکر کے پاس بھیجا۔ محمد بن ابی بکر نے یہ دونوں خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوفہ میں بھیج دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کر کے بہت کچھ ترغیب دی، مگر 2000 سے زائد آدمی مصر کی مہم کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر انہیں 2000 کو مالک بن کعب کی سرداری میں مصر کی جانب روانہ کیا۔ ادھر عمرو بن عاص کے مقابلہ پر محمد بن ابی بکر نے 2000 کی جمعیت کنانا شہر کی سرداری میں روانہ کر دی تھی۔ کنانا بشر لشکر شام کے مقابلے میں شہید ہو گئے، ان کے ہمراہ کچھ مارے گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اس شکست کا حال سن کر محمد بن ابی بکر نے خود میدان جنگ کا قصد کیا، لیکن ان کا ہمراہیوں پر اہل شام کا کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بغیر لڑے ان کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر اپنے آپ کو تنہا پا کر میدان جنگ سے واپس آ کر جبلہ بن مسروق کے مکان پر پناہ گزین ہوئے۔ لشکر شام اور معاویہ بن خطیج کے ہمراہیوں نے آ کر جبلہ بن مسروق کے مکان کا محاصرہ کیا۔ محمد بن ابی بکر زندگی سے مایوس ہو کر نکلے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ معاویہ بن خطج نے ان کو قتل کر کے ایک مردہ گھوڑے کی کھال میں بھر کر جلا دیا۔ اس حادثہ کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جاسوس عبد الرحمن بن مشبت فزرائی نے شام سے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سنائی۔ آپ نے اسی وقت مالک بن کعب کے واپس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔
ادھر مالک بن کعب نے تھوڑے ہی راستہ طے کیا تھا کہ حجاج بن عرفہ انصاری سے آتے ہوئے راستے میں ملے. انہوں نے محمد بن ابی بکر کے بارے جانے اور عمرو بن عاص کے مصر پر قابض ہونے کا حال سنایا. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر فرمائی اور ان کو ملامت کی کہ تمہاری ہی سستی اور غفلت کے سبب مصر کا ملک ہاتھ سے جاتا رہا. مگر اس تقریر کو سن کر بھی اہل کوفہ خاموش رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجبور ہو کر مصر اور شام دونوں کا خیال چھوڑ دیا. محمد بن ابی بکر سن 38 ہجری میں مصر کے اندر مارے گئے تھے. مصر پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حوصلے پہلے سے زیادہ ترقی کر گئے. مصر کے بعد انہوں نے بصرہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکم سے نکالنے کی کوشش کی. بصرہ کی حالت بھی مصر سے مشابہ تھی. واقعہ جمل کی وجہ سے بہت ہی سے اہل بصرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ناخوش اور حضرت عثمان غنی کے خون کا معاوضہ طلب کرنا ضروری سمجھتے تھے. حضرت امیر معاویہ نے عبداللہ بن الازری کو بصرہ کی طرف روانہ کیا اور سمجھایا کہ ان لوگوں کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں ہیں اور خون عثمان کے مطالبہ کو ضرور سمجھتے ہیں اپنی طرف جذب کریں اور ان کے تالیف قلوب میں پوری کوشش عمل میں لا کر بصرہ پر قابض ہو جائے. ابن حضری جب بصرہ پہنچے تو ان دنوں وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بصرہ موجود نہ تھے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ہوئے تھے، اس لیے عبداللہ بن الحضرمی کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا. چنانچہ بصرہ میں ایک طاقتور جمعیت ان کے ساتھ شامل ہوگی. یہ خبر جو کہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی تو انہوں نے عین بن زبیہ کو یہ ہدایت دے کر بھیجا کہ جس طرح ممکن ہو ابن الحضرمی کے گرد جمع ہونے والے لوگوں میں نا اتفاقی اور پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرو. چنانچہ عین بن زیہ کو اپنی کوشش میں کامیابی حاصل ہوئی. عبداللہ بن الحضرمی بصرہ میں سن 38 ہجری کے آخری ایام میں مقتول ہوئے. 39 ہجری میں اہل فارس نے یہ دیکھ کر بصرہ کے لوگوں میں اختلاف موجود ہے اور وہاں کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہمدرد ہیں تو کچھ امیر معاویہ کے ہمدرد بھی پائے جاتے ہیں. بغاوت اختیار کر کے اپنے حاکم سہیل بن حنیف کو نکال دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس حاکم بصرہ کو لکھا کہ زیاد کو فارس کی حکومت پر روانہ کر دو. چنانچہ زیاد نے فارس میں جا کر اہل فارس کو بزور شمشیر سیدھا کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے لوگ آمادہ نہ ہوئے تھے اور جا بجا ان کے خلاف بغاوتوں کی سازشوں کے سامان نظر آتے. خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی سخاوت درگزر، چشم پوشی، آسان قدردانی اور دور اندیشی سے کام لینے میں کوئی فرگشت نہ کیا. مدینہ، طائف اور یمن وغیرہ سے لوگ کچ کچ کر دشمشق میں جمع ہونے لگے. انہوں نے نعمان بن بشیر کو عین التمر کی طرف بھیجا. وہاں کے والی مالک بن کعب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امداد نہ پہنچی اور نعمان نے عین التمر کے علاقہ پر قبضہ کر لیا. سفیان بن عوف کو ایک زبردست جمعیت دے کر مدائن کی طرف روانہ کیا گیا. سفیان بن عوف نے انبار اور مدائن وغیرہ کے علاقوں سے مال و اسباب لوٹ کر اور جس قدر خزانہ مل سکا سب لے کر دمشق کا رخ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر تعاقب کے لیے نکلے مگر سفیان بن عوف ہاتھ نہ آئے. اسی طرح بصر بن ارطاد کو حجاز اور یمن کی طرف روانہ کیا. اہل مدینہ نے امیر معاویہ کی بیعت اختیار کی. اس کے بعد اہل مکہ اور اہل یمن نے بھی امیر معاویہ کی بیعت کر لی. عبداللہ بن عباس کو یمن کے دارالسلطنت صنع سے نکال دیا. غرض سن 40 ہجری کے ابتدا میں امیر معاویہ کی حکومت یمن، حجاز، شام، فلسطین، مصر وغیرہ ممالک پر قائم ہو چکی تھی اور ان مقبوضہ ممالک کی حکومت میں کسی قسم کی کمزوری کے آثار بھی نہیں پائے جاتے تھے. نہ کسی بغاوت، اندرونی مخالفت کا ان کو اندیشہ تھا اور نہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں شہروں کو غیر جانبدارانہ اور آزاد چھوڑ دیا گیا تھا. یعنی ان شہروں میں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی
اور نہ امیر معاویہ کی۔ اس پر دونوں حضرات رضامند ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت عراق اور ایران پر قائم تھی، مگر عراق میں عربی قبائل کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو ان کی حکومت کے ساتھ دلی ہمدردی نہ رکھتے تھے۔ اس طرح ایران میں بھی سازشوں اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایران کی مجوسی لوگ اپنی گئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور کسی موقع کو قوت نہ ہوتے دیتے تھے۔ کوفہ اور بصرہ جو دو مرکزی شہر سمجھے جاتے تھے، خود ان میں سے ایسے لوگ موجود تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت امیر معاویہ سے ہمدردی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی شجاعت اور بلند ہمتی سے سب کچھ کرنا چاہتے اور اپنی خلافت کو تمام عالمی اسلام کی ایک ہی شہنشاہی قائم کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن ان کے ساتھیوں کی طرف سے عموماً پست ہمتی اور نافرمانی کا اظہار ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں اجمی لوگ زیادہ تھے اور امیر معاویہ کی فوج میں عربی لوگوں کی کثرت تھی۔ حجاز اور یمن کی حکومت قبضہ میں آ جانے سے امیر معاویہ کی حیثیت اور اہمیت بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ کے ذاتی حیثیت اور شجاعت کو بزرگی اور عظمت اس قدر بلند پایا تھی کہ امیر معاویہ ان کی ہمسری کے دعویٰ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خائف رہتے تھے۔ انہی ایام میں یعنی سن 40 ہجری کے ابتدائی ایام میں ایک اور ناگوار واقعہ پیش آیا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر بصرہ کی جانب حکومت چھوڑ کر مکہ کی طرف چلے گئے۔ اس ناگوار واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ بصرہ سے ابو سعود نے حضرت عبداللہ بن عباس کی جھوٹی شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لکھ کر بھیجی کہ انہوں نے بیت المال کے مال کو آپ کی اجازت کے بغیر خرچ کر ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سعود کو شکریہ کا خط لکھا۔ اس قسم کی اطلاع دینا اور عامل کی بیراہ روی سے آگاہ کرتے رہنا ہمدردی اور قدرت کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو لکھا کہ ہمارے پاس اس قسم کی اطلاع پہنچی ہے، تم جواب میں کیا کہتے ہو؟ عبداللہ بن عباس کے خط میں ابو سعود کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواباً لکھا کہ آپ کو جو خبر پہنچی ہے وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ میں نے جو مال خرچ کیا ہے وہ میرا ذاتی مال تھا، اس کو بیت المال سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خط لکھا کہ اگر وہ تمہارا ذاتی مال تھا تو یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا تھا اور تم نے اس کو کہاں رکھا تھا۔ اس خط کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھا کہ میں ایسی گورنر سے باز آیا، آپ جس کو مناسب سمجھیں بصرہ کا عمل مقرر کر کے بھیجیں۔ میں نے جو مال خرچ کیا وہ میرا ذاتی مال تھا اور میں اس کو اپنے اختیار سے خرچ کرنے کا حق رکھتا تھا۔ یہ لکھ کر وہ اپنا سامان سفر درست کر کے بصرہ سے روانہ ہو گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ انہی ایام میں حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ کی حکومت چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر امیر معاویہ کے پاس چلے گئے۔ امیر معاویہ نے ان کا معقول روزینہ مقرر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عقیل اس طرح جدا ہونے اور امیر معاویہ کے پاس چلے جانے کا سخت ملال ہوا اور آپ نے امیر معاویہ کے خلاف جنگی تیاری کو ضروری سمجھا۔ کوفیوں کو شام پر حملہ کرنے کی ترغیب دی اور اس مرتبہ کوفیوں پر آپ کی ترغیب کا اثر ہوا کہ 60,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر اس امر کی بیعت کی کہ ہم تعزیت آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور مارنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ ان 60,000 کے علاوہ لوگوں کو بھی فراہم کرنے اور سامان حرب درست کرنے میں مصروف تھے۔ خارجیوں کی فوجی طاقت جنگ نہروان میں زائل ہو چکی تھی اور بظاہر ان کی طرف سے کوئی اندیشہ باقی نہ رہا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اگلی قسط 107 لے کر۔ اللہ حافظ۔